السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 50 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اطیعون۔ باب قصة البیعۃ والاتفاق علی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ باب قصة البیعۃ، بیعت کا قصہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ کیسے بنے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ والاتفاق علی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس بات پر اتفاق ہونا مسلمانوں کا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں، یعنی عثمان بن عفان کی خلافت پر صحابہ کا اتفاق کرنا۔ اور اس بیعت کا آغاز ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، اس لیے آغاز میں حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کس طرح خلیفہ بنے اس کا ذکر ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانة عن حسین عن عمرو بن میمون قال، عمرو بن میمون روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، قبل ان یصاب بایام المدینہ وقف علی حذیفة بن الیمان وعثمان بن حنیف۔ قبل ان یصاب، اس سے پہلے کہ انہیں تکلیف پہنچی یا شہادت ان کی ہوئی یا زخمی ہوئے، کچھ دن پہلے مدینہ میں کہ وہ کھڑے ہیں حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف کے پاس۔ کون ہیں دیکھنے والے؟ حدیث کون روایت کر رہے ہیں؟ عمرو بن میمون۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے زخمی ہونے یا اس حادثے سے پہلے چند دن پہلے انہیں مدینہ میں کھڑے دیکھا دو لوگوں کے پاس۔ وہ کون تھے دو؟ حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف۔ قال، تو حضرت عمر نے کہا، کیف فعلتما، کس طرح کیا تم دونوں نے، یعنی ایک خاص معاملے کے بارے میں پوچھنے لگے کہ تم دونوں نے اس میں کیا کیا، اور وہ معاملہ تھا عراق کے علاقے میں زمینوں پر محصول لگانے اور جزیہ کے معاملے میں۔ اتخافان ان تکونا قد حملتم الارض ما لا تطیقوا، کیا تم دونوں ڈرتے ہو، کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ حملتما، کہ تم نے اٹھوایا الارض، زمین کو، ما لا تطیقوا، جس کی اس میں طاقت نہیں، یعنی کہیں تمہیں یہ اندیشہ تو نہیں کہ تم نے زمین پر اتنا بھاری ٹیکس لگا دیا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قالا، وہ دونوں بولے، حملناها امرا ہی لہ مطیقۃ، ہم نے اس پر ایسا کام ڈالا ہے یا ایسا ٹیکس ڈالا ہے کہ جس کی وہ طاقت رکھتی ہے، یعنی جس کی اس زمین میں گنجائش ہے۔ ما فیہا کبیر فضل، جو اس میں ہے بہت بڑا فضل، یعنی اس زمین کے اندر جو خیر ہے یا جتنا اس میں فائدہ ہے، اس کے اعتبار سے اس زمینوں کی جو آمدنی ہے اس پر اتنا ٹیکس لگانا کوئی بڑی بات نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ قالا، کہنے لگے، انظرا، تم دونوں دیکھو، ان تکونا حملتم الارض ما لا تطیقوا، کہ تم دونوں نے زمین پر اتنی ہی لگان لگائی ہے جس کی اس میں طاقت ہو، یعنی اس سے بڑھ کر نہیں لگائی۔ قالا، ان دونوں نے کہا، لا، نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ فکر نہیں کریں، ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جو ظلم کی حد میں داخل ہو۔ فقال عمر، تو عمر کہنے لگے، لئن سلمنی اللہ، اگر سلامت رکھا مجھے اللہ نے،
لأدعن البتہ میں چھوڑوں گا اراملا بیواؤں کو اہل العراقی عراق والوں کی لا یحتجنا نہ وہ محتاج ہوں گی الی رجل کسی مرد کی بعدی میرے بعد ابداً کبھی بھی. دیکھیے جب آپ سن رہے ہو نا، آپ جب میں پڑھ رہی ہوں ٹیکسٹ تو ادھر ادھر نہیں دیکھیں، کتاب پر دیکھیں. ٹھہر ٹھہر کے میں اسی لیے پڑھ رہی ہوں، ورنہ تو میں کہانی کی طرح آپ کو سنا کے بات ختم کر دوں. اس وقت آپ حدیث پڑھ رہے ہیں. حدیث کا پڑھنا کسی اور مضمون کے پڑھنے سے بالکل مختلف ہوتا ہے. یہ الفاظ جو ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں یا صحابہ کے ہوتے ہیں. روات کسی بات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو احادیث سے متعلق ہوتی ہے، تو اس کے ٹیکسٹ کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ڈائریکٹ سمجھ سکیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اوکے، تو چاہے آپ کو کوئی لفظ سمجھنے میں فی الحال مشکل بھی ہو، اسے لکھ لیجئے، بعد میں ڈکشنری کنسلٹ کر لیجئے، لیکن توجہ کتاب پر رکھیں. قلم آپ کے ہاتھ میں ہو، نگاہیں کتاب پر ہوں، صرف زبانی سننے پر اکتفا نہ کیجیے. اوکے. اصل میں عراق کا جو علاقہ تھا اس میں بہت لوٹ کھسوٹ ہوتی تھی، اور جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں، اور بیوہ عورتیں کیوں ہو جاتی تھیں؟ جب جنگیں ہوتی تھیں تو بہت سے مرد جنگوں میں مارے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں بعد میں خواتین جو ہوتی تھیں وہ یتیم بچوں کے ساتھ تنہا ہو جاتی، تو ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور پھر انہیں اپنی عزت بچانے کا بھی خوف ہوتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بھی فکر تھی. اب آپ دیکھیں، آپ خود مدینہ میں بیٹھے ہیں اور عراق کی بیوہ عورتوں کے بارے میں وہ فکر مند ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا، میں زندہ رہا، تو میں ان عورتوں کے لیے ایسا انتظام کر جاؤں گا کہ انہیں کسی مرد کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں رہے گی، میرے بعد انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، میں ان کا پورا انتظام کروں. یعنی ان کی آمدنی کا انتظام بھی کروں گا. یہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں وہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ تاکہ، یعنی حضرت عمر کے زمانے میں سب سے پہلے یہ سوشل سروسز شروع ہوئی تھی. آج دنیا کے کئی ممالک میں ایسی خدمات پائی جاتی ہیں کہ جس میں سنگل پیرنٹس کو، بیوہ عورتوں کو، اور تقریباً سارے بچوں کو ایک خاص عمر تک، 8-10 سال کی عمر تک باقاعدہ حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے. تو یہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت میں کیا تھا. ایک اسلامی رفاہی حکومت تھی، یعنی جس میں رفاہ عامہ کا مطلب ہوتا ہے عوام کے جو بینیفٹس ہیں یا عوام کو جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں، ان کا خیال رکھا جائے. بوڑھوں کے لیے وظیفہ، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ہوم لیس کے لیے، نیڈی کے لیے، یہ تمام انتظامات انہوں نے شروع کیے تھے. اور پھر ٹیکس میں بھی کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، انصاف کی بات ہو. نہ تو یہ کہ انڈیو ایڈوانٹیج کسی کو دیا جائے کم ٹیکس لگا کر، اور نہ زیادہ لگا کر کسی کو مشکل میں ڈالا جائے. جتنی جہاں کی پیداوار ہے، جو دینے کا جس طرح استطاعت رکھتا ہے، انصاف کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، اتنا اس پہ ٹیکس لگایا جائے. اس کو لگان بھی کہتے ہیں، کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، محصول بھی کہتے ہیں. نان مسلمز پر جو ہوتا ہے پر پرسن وہ جزیہ کہلاتا ہے. تو اسی طرح زمینوں پر یہ جو یہاں پر جمع بندی کا لفظ بھی آتا ہے، تو بیسیکلی یہ زمین کا محصول ہے، زمین کی پیداوار پر. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد عراق کی عورتوں کے لیے ایسا بندوبست کروں گا کہ انہیں کسی مرد کی ضرورت نہ رہے، یعنی وہ کسی کی محتاج نہ ہوں، وہ اپنی عزت نہ بیچیں، وہ اپنا صحیح گزران کر سکیں. ان کے رہنے کے لیے ایسی محفوظ رہائش گاہیں ہوں کہ جس میں وہ امن کے ساتھ رہ سکیں. کیونکہ عورت جب تنہا رہ جاتی ہے، اور خصوصاً اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، تو جہاں اس کو اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، وہاں برے لوگوں کی نظریں بھی اس پر ہوتی ہیں کہ چونکہ اس کے سر پہ کوئی مرد نہیں ہے تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھا لیا جائے. تو حضرت عمر کو اس بات کی فکر تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے دور اندیش انسان تھے کہ لوگوں کے کہے بغیر، ان کے مطالبے کے بغیر، ان کے احتجاج کے بغیر، ان کے فائدوں اور ان کی مصلحتوں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تدابیر کرتے تھے. اور صرف تدبیریں اور پلاننگ ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ان کے لیے انتظامات کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی اس رائے کا ذکر ان صاحبان سے کیا، جس کو کس نے سنا اور روایت کیا؟ عمر بن میمون نے. کیونکہ آگے یہی حدیث روایت کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بات
کون کر رہا ہے سارا قصہ؟ کون نریٹ کر رہا ہے؟ قال فما اتت، قال اب وہ کہتے ہیں، کس نے کہا؟ عمرو بن میمون نے. فما اتت علیہ الا رابعۃ حتی اصیبہ، فما تو نہ، اتت علیہ آئی اس پر یعنی حضرت عمر پر، الا مگر رابعۃ چوتھی، یعنی 3 دن گزرے، چوتھی رات ہی آئی تھی، حتی اصیبہ یہاں تک کہ آپ کو وہ حادثہ پہنچ گیا، وہ حادثہ پیش آ گیا. قال عمرو بن میمون کہتے ہیں انی لقائم، میں کھڑا تھا، ما بینی و بینہ الا عبداللہ ابن عباس، یعنی صف میں کھڑا تھا نماز کے وقت، میرے اور حضرت عمر کے درمیان بس عبداللہ بن عباس ہی تھے. غدات اصیبہ، اس صبح جب انہیں یہ حادثہ پیش آیا. وکانا، اور وہ تھے کون؟ عمر. اذا مر بین الصفین، جب 2 صفوں کے بیچ میں سے گزرتے، قال استووا، تو کہتے برابر ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی نماز شروع کرانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کے بیچ میں سے گزر کے لوگوں کو اسٹریٹ اپ کرتے کہ کوئی گیپ نہ ہو، لوگ آگے پیچھے نہ ہو. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، اگر کوئی شخص نہیں مانتا تھا تو اس کو سختی سے بھی سیدھا کرتے تھے. یعنی ڈسپلن کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں تھی، اور صف کی درستگی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. اور یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو، مقتدیوں کو، پیچھے نماز پڑھنے والوں کو یاد کرائے کہ وہ اپنی صفیں درست کریں. حتی اذا لم یر فیہن خللا تقدم فکبر، یہاں تک کہ جب نہ وہ دیکھتے ان میں یعنی صفوں میں خللن کوئی خلل، خلل سے مراد کوئی گیپ، تقدم تو آگے بڑھتے امام کے مصلی پر، فکبر پھر تکبیر کہتے. ٹھیک ہے. وربما قرأ بسورۃ یوسف او النحل، اور بعض اوقات سورۃ یوسف یا سورۃ النحل پڑھتے، کس میں؟ فجر کی نماز میں. او نحو ذالک، یا اسی طرح کی کوئی سورت. کتنی لمبی نماز ہوتی ہوگی. پھر رکعت الاولی، پہلی رکعت میں، ایک رکعت میں سورۃ یوسف پڑھ جاتے. حتی یجتمع الناس، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اندھیرے میں نماز شروع کرتے، نہیں اذان کے تھوڑی ہی دیر بعد، اور پہلی رکعت کو خوب لمبا کرتے یہاں تک کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، سب کو جماعت مل جائے. فما ہوا الا ان کبر، تو بس کچھ دیر ہی گزری تھی کہ انہوں نے تکبیر کہی. فسمعتہ یقول، تو میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں، قتلنی، قتل کر دیا مجھے، او اکلنی، یا کھا گیا مجھے، الکلب، کتا، کتے نے مجھے کاٹ لیا ہے، کتے نے مجھے مار دیا. حین طعنہ، جس وقت اس نے آپ کو کچوکا لگایا یا آپ کو وہ خنجر مارا. یعنی ابو لؤلؤ فیروز المجوسی نے جب آپ کو خنجر مارا تو حضرت عمر تکبیر کہہ چکے تھے، نماز کی حالت میں تھے، اور اچانک سے قرات چھوڑ کے کہا کہ مجھے کاٹ لیا کتے نے. نام لینے کی کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، اندھیرا تھا، وہ لائٹیں تھوڑی تھی ہماری طرح ہر وقت مسجد میں جلتی، اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی. تو نام لینے کی بجائے انہوں نے اس طرح کی بات کی. فطار العلج بالسکین، تو مارے تھے اس نے، یعنی ابو لؤلؤ فیروز نے، العلج کا مطلب ہے اس غلام نے، بسکین ذات طرفین، 2 دھاری چھری کے ساتھ، خنجر مراد ہے، سکین کہتے ہیں چھری کو، ذاتی طرفین 2 طرف سے کام کرنے والی. تو وہ خنجر ہوتا ہے نا، چھری تو وہ ہوتی ہے جو ایک طرف سے کاٹتی ہے، اور خنجر وہ ہوتا ہے جس کے دونوں طرف سے دھار ہوتی ہے، اور وہ بنایا بھی اسی لیے جاتا ہے خنجر تاکہ جس کے اندر مارا جائے دونوں طرف سے اس کو کاٹے. اور یہ لوہار تھا، بہت بڑا کاریگر تھا اور بہت ماہر تھا. اس نے خاص طور پر یہ خنجر تیار کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے، اور اسے زہر آلود کیا تھا تاکہ آپ بچ نہ سکیں. لا يمر على احد يمينا ولا شمالا الا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. نہ وہ گزرا علی احد، کسی پر بھی، یعنی وہ جو ابو لؤلؤ تھا، یمیناً دائیں، ولا شمالاً اور نہ بائیں، الا طعنه مگر اس کو مارتا گیا، اس کو خنجر مارتا گیا. یعنی
جب وہ بھاگا حضرت عمر کو مار کے تو جس کے پاس سے بھی گزرا دائیں اور بائیں مارتا چلا گیا یہاں تک کہ 13 لوگوں کو اس نے خنجر مارا. حتی طعن 13 رجلا مات منہم 7 جن میں سے 7 مر ہی گئے, 7 کی تو ڈیتھ ہو گئی اور باقی جو تھے وہ زخمی ہوئے. فلما رأى ذلك رجل من المسلمین, پھر جب یہ دیکھا ایک شخص نے مسلمانوں میں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, طرح علیہ, اس نے پھینک دی اس پر, برنسن, ایک بڑی چادر یا ایک کوٹ. فلما ظن العلج, پھر جب گمان کیا یا یقین ہو گیا اس غلام کو, انہ مأخوذ, کہ وہ پکڑا گیا, نحر نفسہ, اس نے گلا کاٹ لیا اپنا, تو اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا. وتناول عمر ید عبد الرحمن ابن عوف فقدمہ, اور پکڑ لیا عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ عبد الرحمن بن عوف کا, پھر انہیں آگے بڑھا دیا مصلی پر. یعنی خود تو اب نماز نہیں پڑھا سکتے تھے کیونکہ خون نکل رہا تھا اور ظاہر ہے کہ اب حالت بھی ایسی ہو چکی تھی, تو انہوں نے فوراً پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ پکڑ کے آگے کیا. لوگوں کی نماز نہیں ٹوٹی, نہ ہی کوئی اور اعلان کیا گیا, نہ کوئی شور, نہ ہنگامہ, کچھ بھی نہیں, صرف آواز بدل گئی. فمن یلی عمر, جو عمر کے قریب تھے, فقد رأى الذی ارى, تو انہوں نے وہ دیکھا جو میں نے دیکھا. یعنی جو اگلی صف میں قریب لوگ کھڑے تھے انہیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, پھر بھی انہوں نے نماز نہیں توڑی. تو عمر بن میمون کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا تھا وہ بھی وہ دیکھ رہے تھے. وَأَمَّا نَوَاحِ الْمَسْجِدِ, جہاں تک مسجد کے کونوں کا تعلق ہے, یعنی دور دور کے لوگوں کا تعلق ہے, فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ, تو انہیں کچھ پتا نہیں تھا, غیر انہم قد فقدوا صوت عمر, سوائے اس کے کہ انہوں نے گم پائی عمر رضی اللہ عنہ کی آواز. وہم یقولون سبحان اللہ سبحان اللہ, اور وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہوا ہے کہ عمر کی آواز نہیں, ایک دوسری آواز آ رہی ہے نماز پڑھنے. لیکن نماز کی خشوع اور نماز کے ادب اور احترام اور مسجد کے ادب اور احترام کا حال دیکھیں کہ امیر المومنین کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اور سب لوگ اپنی صفوں میں آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں. کیا ڈسپلن ہے. یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز توڑ کے دیکھوں حضرت عمر کو کیا ہوا ہے, یہ دوسری آواز کیوں آ رہی ہے, یا وہ نماز توڑ کے آپس میں باتیں شروع کر دیں, کچھ نہیں. سب لوگ اپنے کام پر فوکسڈ ہیں. فصلی بہم عبد الرحمن صلاۃ خفیفۃ, تو عبد الرحمن بن عوف نے انہیں نماز پڑھائی صلاۃ خفیفۃ, کیسی نماز, ہلکی نماز, یعنی جلدی ختم کر دی, سورۃ یوسف نحل وغیرہ نہیں پڑھائی. فلما انصرفوا, پھر جب وہ چلے گئے, قالا, یعنی لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے, قالا, تو کہا حضرت عمر نے, یا ابن عباس, اے ابن عباس, انظر من قتلنی, ذرا دیکھو تو صحیح مجھے کس نے قتل کیا ہے. فجال, تو گھومے پھرے, ساعتن, کچھ دیر, ثم جاء, پھر واپس آئے. فقال, تو کہنے لگے, غلام المغیرہ, مغیرہ کے غلام نے, نام نہیں لیا, غلام المغیرہ کہا. قال الصنع, کہنے لگے وہی جو کاریگر ہے, یعنی آپ کو پتا تھا کہ کس کی طرف اشارہ ہے. قال نعم, کہا ہاں. قال قاتلہ اللہ, کہنے لگے اس پر اللہ کی مار. لقد امرت به معروفا, میں نے تو اس کو ایک بھلی چیز کا حکم دیا تھا. یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا تھا؟ مغیرہ نے اپنے غلام پر جزیہ بڑھا دیا تھا, 100 درہم شاید کر دیا. تو وہ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر آیا کہ مغیرہ نے میرا جزیہ بڑھا دیا ہے, مجھ پہ زیادہ ٹیکس کر دیا ہے, آپ اس میں کمی کریں. تو نے کہا کہ تم تو ایک ماہر انسان ہو, تم بہت کمانے والے ہو, تو یہ زیادہ نہیں ہے, انصاف کی بات ہے, تم اتنا دے سکتے ہو, تم پہ ظلم نہیں. اس پر اس شخص کو غصہ آ گیا. دل میں نفرت تو پہلے ہی تھی, لیکن اب ایک اور موقع مل گیا, ایک اور بات مل گئی, ایک بہانہ مل گیا. تو حضرت عمر نے اس سے کچھ بات چیت بھی کی اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم یہ اور یہ چیز بنا سکتے ہو, لوہے کی چکی بنا سکتے ہو. تو اس نے کہا ہاں میں ایسی چکی بناؤں گا کہ پھر ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا. یعنی اشارہ تھا کہ میں آپ کی خبر لے لوں گا. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے خواب بھی دیکھا تھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مرغ نے ان کو 3 چونچیں ماری. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری موت کا وقت آ گیا ہے.
اور وہی ہوا. ابو لؤلؤ نے ان کو 3 خنجر مارے تھے، 3 دفعہ. بہرحال تو کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ کس بنا پر اس نے یہ دشمنی کی. کہتے کہ میں نے تو اس کو ایک معروف کا ہی حکم دیا تھا، بھلی بات ہی کہی تھی. الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری موت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں رکھی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں مسلمان کے ہاتھوں نہیں مارا جا رہا، کیونکہ نان مسلم کے ہاتھوں مارا جانا کیا ہے؟ شہادت ہے. قد کنت انت و ابوک تحبانی ان تکثر العلوج بالمدینتی. تو حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کو کہا کہ تم اور تمہارے والد یعنی حضرت عباس اور ابن عباس دونوں تحبانی پسند کرتے تھے، ان تکثر العلوج کہ یہ غلام زیادہ ہوں، بالمدینتی مدینہ میں، یعنی یہ کاریگر غلام زیادہ ہوں مدینہ میں. اور وہ بھی ظاہر ہے کہ اچھی رائے رکھتے تھے کہ اگر کاریگر قسم کے لوگ آئیں گے تو زیادہ اچھے اچھے کام ہوں گے. تو تم ہنرمندوں کو چاہتے تھے مدینہ میں، ایسے غلاموں کو. تو اب دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا ہے. وکان العباس اکثرهم رقیقا، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے غلام کثرت سے تھے. رقیق غلام کو کہتے ہیں، یعنی حضرت عباس کے پاس سب سے زیادہ غلام تھے. فقال ان شئت فعلت، تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو میں ایسا کر دوں. ای ان شئت قتلنا، اگر تم چاہو تو ہم ان کو قتل کر دیتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان غلاموں کی وجہ سے کیاس ہو رہا ہے تو ہم ان غلاموں کو مار ڈالتے ہیں. فقال کذبت، کہنے لگے یہ تو لغو بات ہے، یہ تم نے انصاف کی بات نہیں کی، غلط بات ہے. اب یہ ساری حضرت عمر رضی اللہ عنہ باتیں کر رہے ہیں کس حال میں؟ 3 خنجر کھانے کے بعد. اور یہ ساری گفتگو غور کرنے کے قابل ہے کہ اس میں اپنی ذات کا کوئی ذکر نہیں کہ ہائے میری تکلیف، ہائے مجھے کیا ہو گیا ہے، چھوڑ دو مجھے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتا. اس حال میں بھی اپنے فرائض نبھاتے چلے جا رہے ہیں بغیر کسی وقفے کے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک سر درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. ہم تو اپنی عبادات سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. کیا ہے؟ بخار ہے، دوا لے کے سو رہے ہیں، اب اٹھیں گے تو نماز پڑھ لیں گے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خنجر کھاتے ہی سب سے پہلے تو نماز با جماعت کو قائم کیا کہ میرے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں خلل نہ آئے. فوراً امام مقرر کیا، نماز جاری ہے. لوگوں نے جھمگٹا نہیں کیا، لوگ نماز پڑھتے گئے اور چلے گئے. کسی نے کوئی وضاحتیں نہیں چاہی، آگے آ کر پوچھا نہیں کیا ہوا یا آواز کی تبدیل ہو گئی تھی، کچھ نہیں. سب چلے گئے. تھوڑے بہت لوگ رہ گئے جو آگے دیکھ رہے تھے، اور وہ پھر بات چیت کریں. سب سے پہلے آپ نے کتنی عقلمندی کی بات، اس حال میں بھی آپ کے ہوش و حواس قائم ہے. آپ پتہ کرواتے ہیں کہ دیکھو میرا قاتل کون ہے، اور جب پتہ چلتا ہے تو اس پر الحمدللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسلمان کے ہاتھوں نہیں مارا گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا ہے کہ مدینہ میں ایسے غلاموں کی کثرت ہو گئی، یعنی نان مسلمز کی کثرت ہو گئی. تو وہ بھی فوراً کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں نے ختم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بعدما تکلموا بلسانکم وصلوا قبلتکم وحجوا حجکم، اس کے بعد کہ انہوں نے تمہاری زبان بولنا شروع کر دی، یعنی پرشین لوگ ہیں یا غیر عرب ہیں لیکن انہوں نے مدینہ میں آ کر عربی بولنا سیکھ لی ہے، تمہارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہو گئے ہیں. وحجوا حجکم، اور انہوں نے تمہارے جیسا حج بھی کرنا شروع کر دیا ہے. تو اب تم انہیں کیسے مار سکتے ہو؟ فاحتمل الی بیتہ، تو انہیں اٹھا کر اپنے گھر لے جایا گیا. فانطلقنا معہ، تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ چل دیے. وکأن الناس لم تصبهم مصیبۃ قبل یومئذ، اور گویا کہ لوگوں پر ایسی مصیبت کبھی نہ آئی تھی جو اس دن آئی تھی. گویا کہ لوگوں کو نہیں پہنچی انہیں کوئی مصیبت اس سے پہلے آج کی طرح. فقائل یقول لا بأس، تو کوئی کہتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے عمر. وقائل یقول اخاف علیہ، اور کوئی کہتا مجھے آپ پر ڈر ہے، مجھے لگتا بچیں گے نہیں. ہر ایک اپنی رائے دے رہا تھا.
فأوتي بنبیذ، تو آپ کے پاس شربت لایا گیا. نبیذ کیا ہوتا ہے؟ کھجور کا شربت. کھجوریں رات کو بھگو دی جاتی ہیں اور صبح ان کو مسل کر وہ میٹھا ڈرنک بن جاتا ہے، گٹلیاں وغیرہ نکال کر اس کو پی لیا جاتا ہے. تو انرجی کے لیے وہ حضرت عمر کے پاس لایا گیا. فشربہ، آپ نے اس کو پیا. فخرج من جوفہ، تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر آ گیا، کیونکہ آنتیں کٹ چکی تھی تو وہ پانی باہر نکل گیا. ثم اوتی بلبن، پھر دودھ لایا گیا. فشربہ، آپ نے پیا. فخرج من جوفہ، وہ بھی آپ کے پیٹ سے باہر آ گیا. فعرفوا انہ میت، تو انہوں نے پہچان لیا کہ آپ اب بچیں گے نہیں، کیونکہ کھانا ہی اندر ٹک نہیں رہا. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں. ظاہر اس دور میں کوئی سرجری نہیں تھی، کوئی ایمرجنسی وارڈز نہیں تھے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. فدخلنا علیہ، تو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر داخل ہوئے، یعنی آپ کے پاس آئے. وجاء الناس یثنون علیہ، اور لوگ بھی آ گئے آپ کی تعریف کر رہے تھے. وجاء رجل شاب، تو ایک نوجوان شخص آیا. فقال، کہنے لگا، ابشر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کو خوشخبری ہو. ببشر اللہ لک من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی وہ بشارت جو آپ کے لیے ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی. وقدم فی الاسلام، اور ابتدائی دور میں اسلام لانا نصیب ہوا، یعنی قدیم الاسلام ہیں آپ. ما قد علمت، جو آپ جانتے ہیں. ثم ولیت فعدلت، پھر آپ حاکم بنائے گئے تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا. ثم شہادت، پھر شہادت کی خوشخبری. قال وددت ان ذلك کفاف لا علی ولا لی، بولے میں چاہتا ہوں کہ یہ تو برابر کا معاملہ ہو جائے، نہ مجھ پر کوئی بوجھ ہو، گناہ ہو، اور نہ مجھے کوئی ثواب ملے. یعنی حکومت چلانے کا جو معاملہ ہے اس کے حساب کتاب میں تو میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میری پکڑ نہ ہو. حضرت عمر جیسے انصاف کرنے والے انسان اگر اپنی ذمہ داری کے نبھانے میں اتنے خوف زدہ ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی، دن رات اپنے آپ کو تکانے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پکڑ نہ ہو، پوچھنا ہو، بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. تو آپ دیکھیے باقی حکمران جو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، پھر ان کی کیا پکڑ ہو سکتی. ذمہ داری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم سب کو جہاں جہاں بھی جو بھی ذمہ داری، کیونکہ اسلام میں جو ذمہ داری ہے وہ امارت کبریٰ کی بھی ہے اور صغریٰ کی بھی ہے، اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ بھی ہے. تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کہیں باہر نکل کے کسی ادارے میں کام نہیں بھی کرتے، آپ اپنے گھر میں ایک خاتون خانہ کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی آپ نگران ہیں، تب بھی آپ ذمہ دار ہیں، اور اس ذمہ داری کے بارے میں بھی پوچھو گی. فالمرأة راعیة فی بیت زوجہا ومسئولة عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس کے بارے میں پوچھی جائے گی. بچوں کے بارے میں، خادموں کے بارے میں، اس مال کے بارے میں جو اس کے ہاتھ میں ہے، گھر کے جو ساز و سامان اور جو بھی چیزیں اس کے پاس ہیں ان کے بارے میں کہ اس نے ان میں کیا تصرف کیا، کس طرح استعمال کیا، ان کا حق کیسے ادا کیا، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک نبھایا. تو آپ پر چاہے چھوٹی سی ذمہ داری ہو، چاہے آپ گروپ انچارج ہوں یا کلاس انچارج ہوں یا استاد ہوں یا کوئی بھی، اپنی ذمہ داریوں کو جانیے اور ان کو نبھانے کی کوشش کیجیے پورے عدل و انصاف کے ساتھ، کسی انسان کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے کہ اللہ کے ہاں میری اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ میں نے اپنے ماتحتوں کی کتنی خیر خواہی کی. اگر آپ گروپ انچارج ہیں تو آپ کو اپنی ایک ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں خبر ہونی چاہیے، وہ پڑھ رہی ہے، نہیں پڑھ رہی، وہ بیمار ہے، وہ تندرست ہے، اس کو سبق یاد ہو رہا، نہیں ہو رہا، اس کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے، نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی، اس کی مدد اور خدمت کیسے کی جائے. اگر آپ ہاسٹل میں ہیں تو آپ کو جن کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا ان سب کی آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ اپنا وقت کس طرح گزار رہے ہیں. ان کے ماں باپ نے انہیں آپ کے پاس بھیجا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں. اگرچہ اس عمر میں ہر شخص اپنا ذمہ دار خود بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان پر جو ذمہ دار ہوتے ہیں اور پھر اس پر مزید جو کوئی اور ذمہ دار ہوتا ہے، ان سب کو اپنے اپنے دائرہ کار میں دیکھنا چاہیے ہر چیز کو
کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری پرائمری رسپانسبلٹی کیا ہے. اپنے آپ سے سوال کریں، گھر کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، ذاتی زندگی میں، پروفیشن میں، میری پرائمری رسپانسبلٹی کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم پرائمری رسپانسبلٹی چھوڑ کر سیکنڈری میں الجھے رہتے ہیں. جو کام ہمارا نہیں ہوتا اس میں تو ہم خوب دلچسپی لیتے ہیں، اس میں ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی. تو اس پر بھی فکر کریں کہ آپ کا پہلا کام کیا ہے، آپ سب سے پہلے کیا ہیں، اور کیا اس ذمہ داری کو آپ صحیح سے نبھا رہے ہیں یا نہیں. حضرت عمر اب دیکھیے کہ کتنی بیواؤں کا خیال رکھ رہے ہیں، یتیموں کا. اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہوئی پہلی دفعہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. بے شمار لوگ مسلمان ہوئے آپ کی دور حکومت میں. روم اور ایران فتح ہو رہے ہیں. کیا کیا نہیں ہوا. اس کے باوجود ان سارے کارناموں پر جن کو آج دنیا یاد کرتی ہے انہیں کوئی فخر نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے بدلے مجھے کچھ بھی نہ ملے تو میں پھر بھی خوش ہوں، لیکن میرا مواخذہ نہ ہو، میری کمی کوتاہی پر مجھے پکڑا نہ جائے. اچھا ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا بھی کوئی کام کر لیں، کچھ اچیو کر لیں، 2 لوگوں کو پڑھا لیں، ہم راضی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو ہمارا صدقہ جاری شروع ہو گیا، یہ میری بخشش کے لیے کافی، اب تو بڑا ثواب ملے گا مجھے، بہت کچھ میں نے کما لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کوتاہیاں کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے، تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچو، گناہوں سے بچو، سب سے زیادہ بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. کچھ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیکی کے کام، تلاوت، ذکر بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غیبت نہیں چھوڑتے، غلط بیانی نہیں چھوڑتے، حرام مال، سود کا لین دین، سودی اداروں میں کام کاج نہیں چھوڑتے، اور اسی طرح کی باقی اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کے بارے میں غافل ہوتے ہیں. اب ہوگا کیا؟ اب دیکھیں نا، ایک طرف تو آپ نیک کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ خیانت، جھوٹ، غیبت، چغلی، فتنہ، فساد، کھانے میں طیب اور حلال کا خیال نہ رکھنا، اور اسی طرح کی چیزیں، ان کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں. تو انسان عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حرام نہیں چھوڑتا. حرام کا چھوڑنا ضروری، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ غیبتیں اور چغلیاں اور یہ بدگمانیاں اور نیگیٹیوٹی اور دوسروں کو ستانا اور تان و تشنی اور دوسروں پر سختی کرنا اور اس طرح کی چیزیں، یہ آپ کی ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے، باقی کچھ نہیں بچے گا. پھر کیا کریں گے؟ تو نیکیوں پر کبھی زوم نہ ہو، نیکیوں پر کبھی بھی مان نہ ہو کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم نے تو اتنے لوگوں کو پڑھا دیا اور ہم تو اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کر لی. کبھی غرور نہ آئے، نہیں پتا کس چیز پہ پکڑو. کون سا نیکی کا کام ایسا ہے ہمارا جس میں کمی نہ ہوتی ہو؟ وضو لے لیں، نماز لے لیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، کون سی چیز ہے کہ جو ہماری واقعی اس میں ہم نے اس عبادت کے کرنے کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، اس میں بھی کوتاہیاں. پھر جو ٹوٹا پھوٹا کرتے ہیں اس کو پھر ضائع کر دیتے ہیں اس طرح کے فتنے فساد سے. تو حضرت عمر کو اپنے کارناموں پر کوئی فخر نہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ میری کسی چیز پہ پکڑ نہ ہو جائے، بس مجھے اس پر ہی چھوڑ دیا جائے، برابر سرابر کر دیا جائے. ذاتی باتیں اور ایمان وہ تو اپنی جگہ، لیکن اجتماعی ذمہ داریاں جو ہیں یہ معمولی چیز نہیں. فلما ادبر اذا ازارہ یمس الارض، پھر جب وہ شخص جانے لگا تو اس کا تہبند زمین کو چھو رہا تھا. قال ردوا علی الغلام، بولے اس لڑکے کو ذرا واپس لاؤ. قال یا ابن اخی، کہنے لگے اے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اوپر اٹھاؤ. سبحان اللہ، کس حال میں ہے، کس حال میں ہے، اور اس وقت بھی نہیں انل منکر نہیں چھوڑا. فإنه انقى لثوبک، یہ تمہارے کپڑے کے لیے زیادہ پاکیزہ، اس سے تمہارا کپڑا صاف رہے گا، نقی. واتقى لربک، اور تیرے رب کے نزدیک زیادہ تقوی والی بات ہے.